السلام علیکم اسٹوڈنٹس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل اردو کا پیپر ہے، تو اس پیپر سے متعلق کچھ اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کس طریقے سے پیپر کو مینیج کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ پورشن لیتے ہیں تفہیم عبارت کا، جو میں نے یہاں مینشن نہیں کیا، اس لیے پین پینسل اپنے پاس پکڑ لیجئے گا اور کچھ امپورٹنٹ پیراگراف کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے گا۔ اسٹوڈنٹس ابھی میرے چینل پہ نیو ہیں، وہ جلد سے جلد چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں پریکٹیکلز کے متعلق اور ریمیننگ پیپرز کے متعلق اچھی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے۔ اسٹوڈنٹس، تفہیم عبارت جو موسٹ امپورٹنٹ تفہیم عبارت ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ تو پنجاب کی حدود ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی، ویری 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 موسٹ امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹس، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جائے گی ہمارے پاس مادر ملت فاطمہ جناح مرحومہ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے تیار کرنی ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آ جائے گی مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں، ویری 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 موسٹ امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس آپ کے پاس آ جائے گی ہم عصروں اور ہم چشموں کی رکابت پرانی چیز ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ جائے گی اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دیے ہیں، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ جائے گی سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرق بخشنے والا چیز ہے، ویری 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 موسٹ امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس۔ اور اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس انتخاب کتب، ایک اہم مسئلہ ہے، ویری 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 موسٹ امپورٹنٹ اسٹوڈنٹ، یہ تو انشاءاللہ کسی نہ کسی گروپ میں لازمی آ جائے گی۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس نیکسٹ آئے گی قائد اعظم ہمیشہ ایماندار، باہمت، نڈر اور مستقل مزاج انسان تھے، یہ ویری موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہے علامہ اقبال کی انفرادیت، یہ ہے کہ وہ ایک باعمل شاعر تھے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اسٹوڈنٹ جو ویک اسٹوڈنٹس ہیں، وہ لوگ جو میں بتا رہا ہوں ان کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے۔ انتخاب کتب ایک اہم مسئلہ ہے، یہ بڑے اچھے طریقے سے دیکھیں۔ سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرق بخشنے والی چیز ہے، یہ دیکھیں۔ ہم عصر اور ہم چشموں کی رکابت، ان مختلف انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں، یہ دیکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس وہ دیکھیں کہ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ اچھا اسٹوڈنٹس، میں آپ کو تفہیم عبارت کو کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ویک اسٹوڈنٹس اکثر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل آپ نے یاد کر لیے ہیں سوالات کے جوابات تو اچھی بات ہے، آپ کو آسانی ہوگی۔ لیکن اگر کسی بچے کو یہ سوالات کے جواب یاد بھی نہیں ہوتے، یا کوئی ایسا پیراگراف جو اس نے یاد نہیں کیا تھا وہ آ گیا ہے، تو ویری سمپل سوال کو پڑھو اور جو اوپر پیراگراف دیا گیا ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی لائن بنتی ہے وہ لائن اٹھا کے ویسے ہی لکھ دو، یا اپنے لفظوں میں لکھ سکتے ہو تو اپنے لفظوں میں لکھ لو۔ اگر اپنے لفظوں میں لکھنا نہیں آتا تو وہ جتنا حصہ اس لائن کے اندر آ رہا ہے وہ لائن کا ایک لائن ہے، پوری آدھی لائن ہے، ٹھیک ہے، 2 لائنیں ہیں، وہ آپ لکھ دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اگر ایک سوال کے 2 نمبر ہیں، 2 نہیں ملیں گے تو 1.5 یا 1 لازمی مل جائے گا۔ یعنی اس کویسچن کو کوئی بچہ بھی سکپ نہ کرے، چاہے وہ انٹیلیجنٹ ہے چاہے وہ ویک اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ میں آپ کو یہاں اینڈ میں پیپر پہ جا کے بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے کرنے کے بعد آپ ہر صورت میں امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کے ساتھ حصہ نظم سے اشعار کی تشریح شیئر کر رہا ہوں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں حمد کے پہلا، دوسرا اور چوتھا شعر ہے، نعت کا دوسرا، تیسرا، چوتھا شعر ہے، میدان کربلا میں گرمی کی شدت، بند نمبر 4، 5، 6 بڑا امپورٹنٹ ہے، کسان میں شعر نمبر 2، 3، 5، 7 بڑا امپورٹنٹ ہے، جیوے جیوے پاکستان میں بند نمبر 3، 4 بڑا امپورٹنٹ ہے، نظم نمبر 8، شعر نمبر 1، 6، 7 ہے، نظم نمبر 9 مال گودام روڈ، شعر نمبر 2، 3، 7 ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھے اشعار کی تشریح، 10 نمبر کی آنی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، اس کے مفہوم اچھے طریقے سے تیار کر لیں اور اس کے بعد تشریح کو پڑھ کے آپ اپنے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور جو ویک اسٹوڈنٹس ہیں وہ لازمی طور پہ ان اشعار کے مفہوم لازمی یاد کریں۔ اسٹوڈنٹ، جب آپ کو مفہوم یاد ہوگا تو اسی کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تشریح آپ نے پڑھی ہوگی اس کو اپنے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ ہوگا کم از کم آپ کو 1 نمبر تو لازمی تشریح کا مل جائے گا۔ تو اگر آپ 5 اشعار کی تشریح کریں گے تو 5 نمبر تو آپ کو مل ہی جائیں گے۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئیں گے سوالات کے جوابات، مشقی سوالات، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسٹوڈنٹس۔ مشقی سوالات میں تمام اسباق کے نظموں اور غزلوں کے
کویشچن آنسر جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، سارے ہی اچھے طریقے سے یاد کرنے، لیکن میں پھر بھی کچھ چیپٹرز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ نے ان کو بھی دیکھ لینا ہے۔ مرزا سعید، نظریہ پاکستان، غالب کے خطوط، نامدیو مالی، پرستان کی شہزادی، کسان، فاطمہ بنت عبداللہ، یہ جو چیپٹرز ہیں ان کے شارٹ کویشچن تو ہر بچے کو اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ انہی میں سے ہی آپ کے 5 شارٹ کویشچنز کور ہو جائیں گے۔ اسٹوڈنٹ اسی طریقے سے میں آپ کے ساتھ امپورٹنٹ خلاصہ شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے چینلز کے اوپر بہت سارے بچے میسیج کر رہے تھے کہ سر امپورٹنٹ خلاصات بتا دیں، تو میں امپورٹنٹ خلاصے آپ کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ مارننگ اور ایوننگ دونوں کے گروپس کے اندر انہی میں سے انشاءاللہ آئیں گے۔ مرزا محمد سعید، ملمہ، پرستان کی شہزادی، پرستان کی شہزادی بڑا امپورٹنٹ خلاصہ ہے۔ چغل خور، نامدیو مالی، علی بخش بڑا امپورٹنٹ خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اچھے طریقے سے یہ 6 خلاصے ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اور اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا خلاصے والا کویشچن جو ہے وہ آپ اینڈ پہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا ہے، ٹائم مینیج اسکیم میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، تو اس ٹائم کے مطابق چلیں۔ جو چیزیں آپ کو اچھی آتی ہیں پہلے وہ کریں، اور جو چیزیں تھوڑی سی آپ کو اچھی نہیں آتی، جن میں آپ خود سے کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں، ان کو اینڈ پہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ آگے آئے گے بھارت کی تشریح، ٹھیک ہے۔ اقتباس کی تشریح جو ہے وہ کن چیپٹرز میں سے آ سکتی ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مرزا محمد سعید، نامدیو مالی، علی بخش، پرستان کی شہزادی، نظریہ پاکستان، یہ 5 چیپٹرز ہیں۔ ان کے جو امپورٹنٹ پیراگراف ایکسرسائز کے اندر دیے جاتے ہیں 3-3 4-4 2-2، انہی کی تشریح اچھے طریقے سے کر لیں، انشاءاللہ اسی میں سے آئے گی۔ اور اقتباس کی تشریح 2 پیراگراف ہیں تو دونوں ہی کیونکہ کرنے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اسٹوڈنٹ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ لوگ اگر سوچیں نا تو اس میں پہلے آ جائے گا حوالہ متن۔ حوالہ متن میں آپ نے سبق کا عنوان بھی لکھنا ہے اور مصنف کا نام بھی لکھنا ہے۔ اب سبق کا عنوان اور مصنف کا نام آدھے نمبر کا ہے، یعنی 1 نمبر یہ ہو گیا۔ 4 الفاظ آئیں گے خط کشیدہ الفاظ، ان کے معنی لکھنے ہیں۔ ہر لفظ کا جو معنی ہے وہ ½ نمبر کا ہوگا، یعنی کہ 2 نمبر اس کے ہو گئے۔ یعنی کہ ایک جو اقتباس کا پیراگراف آنا ہے اس کے 5 نمبر ہیں، اور 3 نمبر اس چیز کے ہیں کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہیں آپ نے، اور ساتھ آپ نے اس کا حوالہ متن لکھنا ہے۔ تو اس کا مطلب 2 پیراگراف ہونے تو 6 مارکس ان کے ہو گئے۔ اس کا مطلب اقتباس کی تشریح کے جو 2 نمبر تشریح کے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ تشریح اکثر بچوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ تشریح کیسے یاد کریں، تو ویری سمپل بیٹا، ان کے آپ نے خلاصے یاد کیے ہوں گے، تو ان کے خلاصے جو آپ نے یاد کیے ہوں گے، تو جب آپ نے اس کا حوالہ متن لکھنا ہے وہ ٹھیک لکھیں، خط کشیدہ الفاظ کے معنی کی ہیڈنگ لگا کے وہ ٹھیک لکھیں، اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ لگا کے آپ لکھ سکتے ہیں اس تشریح طلب پیراگراف کے اندر یا عبارت کے اندر شاعر کیا کہتا ہے۔ تو جو خلاصہ آپ نے یاد کیا ہوگا تو وہ جو آپ کو پیراگراف دیا گیا آپ نے دیکھنا ہے وہ خلاصے کے کس ٹاپک کس جگہ سے آیا ہے، وہ والی چیزیں آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایکسپلین کر کے، تو آپ کے 2 میں سے 1 نمبر یہ بھی ایڈ ہو جائیں گے۔ تو یعنی یہاں سے 6 نمبر تو ایزیلی آپ لے سکتے ہیں، اگر تشریح ساتھ خود سے بھی لکھیں گے تو 1 نمبر ایڈ ہو جائے گا، یعنی 8 نمبر یہاں سے 8 یا 7 آسانی سے آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ اشعار کی تشریح، آپ کے ساتھ جو غزل ہے حصہ غزل وہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ حسرت موہانی کی غزل ہے، غزل نمبر 1، ٹھیک ہے۔ حسرت موہانی کی غزل کے اندر آپ اسٹوڈنٹ دیکھیں تو شعر نمبر 1 2 3 4 شعر ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ جگر مراد آبادی کی غزل جو ہے اس کا پہلا 5واں 7واں، اور فراق کور کپوری غزل نمبر، یہ نمبر غلط ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نہیں، میں نے اس لیے ساتھ آپ کے ساتھ نام غزل کا شیئر کر دیا ہے، ٹھیک ہے، شاعر جو ہے اس کا نام شیئر کر دیا گیا۔ 1 2 3 6 اس کی ہیں۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے غزل کے اشعار یاد کر لینے۔ آپ کو پتہ ہے جو اشعار کی تشریح والا پورشن ہے اس میں 3 اشعار آپ نے نظم سے اور 2 آپ نے غزل سے کمپلیٹ کرنے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ انہی میں سے ہی آئے گا۔ آگے چلتے ہیں اسٹوڈنٹس، آگے ہمارے پاس بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آ رہا ہے جی۔ وہ امپورٹنٹ ٹاپک کیا ہے جی؟ اہم ترین مضامین۔ اسٹوڈنٹس کے کمنٹس کے اندر میسیج آتے ہیں سر بہت اہم ترین مضامین ہمارے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ہم ان کو یاد کر کے آسانی سے پیپر اٹمپٹ کر سکتے۔ تو میں آپ کے ساتھ اہم ترین مضامین شیئر کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ امپورٹنٹ جو ایسے ہیں مضامین ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تعلیم نسواں، یوم آزادی، وقت کی پابندی، بڑے امپورٹنٹ مضمون ہیں، ان کو اچھے طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے۔ آگے میں آپ کے ساتھ اہم ترین مضامین شیئر کر رہا ہوں۔ چاندنی رات، قید اعظم، میری پسندیدہ شخصیت، شاعر مشرق بھی کہتے ہیں اس کو، اور علامہ اقبال کے نام سے بھی آ سکتا ہے یہ ایسے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، علم بڑی دولت ہے، تعلیم نسواں، حب الوطنی، تندرستی ہزار نعمت ہے، ایک تفریح سیر،
کرکٹ میچ کا آنکھوں دیکھا حال، جلسہ تقسیم انعامات، ورزش کے فوائد۔ اسٹوڈنٹس اب آپ ذرا غور کریں، اس میں نے جو اپنا 2 ایسے ایڈ کیے ہیں وہ کون سے ہیں؟ یوم آزادی اور وقت کی پابندی۔ تعلیم نسواں تو اس کے اندر موجود ہے، یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں۔ یہ جو تقریباً میں نے آپ کے ساتھ 2 4 6 8 10 12 اور 2 جو میں نے ایکسٹرا بتائے ہیں 14 ایسے ہیں جن میں سے میں نے ویک اسٹوڈنٹ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ بھی بتا دیے کہ تعلیم نسواں، وقت کی پابندی اور یوم آزادی بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اسٹوڈنٹس ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا۔ MCQs کے لیے آپ لوگ ایکسرسائز کی آبجیکٹیو تیار کریں گے، اور میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو MCQs شیئر کیے تھے، وہ MCQs اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو مجھے امید ہے کہ آپ 15 میں سے 15 نمبر لے سکتے ہیں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹ جو ویک اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اردو میں پاس ہونے کے لیے MCQs بڑے امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویک اسٹوڈنٹ کس طریقے سے اپنے امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نمبر ہے کہ ان کے MCQs اچھے تیار ہونے چاہیے 15 نمبر کے، وہ میں نے ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، اگر آپ ویڈیو اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں تو آپ سارے MCQs ایزیلی کر لیں گے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس کویسچن آنسرز ہیں، کویسچن آنسرز 10 نمبر کے ہیں، اگر وہ آپ اچھے اٹیمپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے 15 اور 10 25 نمبر کا پیپر سالو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اسٹوڈنٹس جو ویک اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہے تفہیم عبارت۔ اگر آپ تفہیم عبارت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور میں نے جو کہا کہ کوئی پیراگراف ایسا آتا ہے کہ جو آپ نے نہیں کیا ہوا تو وہ بھی کس طریقے سے کر سکتے ہیں، وہ بھی میں نے اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا کہ آپ اس کی اسٹیٹمنٹ کو پڑھ کے اسی میں سے سوالوں کے جواب نکال کے لکھ سکتے ہیں۔ تو 10 نمبر وہ ہو گئے، تو 25 10 35 نمبر یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ نے جو ایسے یاد کیا ہوا ہے یوم آزادی یا تعلیم نسواں یا وقت کی پابندی، یا جو میں نے ایسے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو اگر آپ کا وہ ایسے بھی آپ کے مطلب کا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے 35 اور 15 50 نمبر کا پیپر آپ آسانی سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اشعار کی تشریح کیسے کرنی ہے، نظم و غزلوں کی تشریح کیسے کرنی ہے اس ویڈیو کے اندر، کہ جہاں سے آپ منیمم ایک نمبر تو ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خلاصہ ہے، اس کو لکھنے سے آپ کو کچھ نمبر مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اقتباس کی تشریح میں نے آپ کو بتایا کہ 6 نمبر آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ ساری چیزیں نوٹ کریں تو آپ کے اچھے نمبر بن سکتے ہیں، پیپر اچھا اٹینڈ ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں اب آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا جی، اللہ حافظ۔